والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سلطان الصلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صلی اللہ علی النبی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور کے جلوہ علماء سنت مابراہان رسول حاضرین فضل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آگے ہمارا انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا کالی زلفوں والے رسول سنہری جالی والے محبوب دھوپوں کو چڑھانے والے پیغمبر غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین صحرا سے آگے جانے والے مصطفیٰ لامکان کی سیر کرنے والے پیغمبر مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا رسول حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی گالیاں نچھاور کریں باوز ملان اللہ کو مغفرت کے اللہ سے مطابق محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد بانی وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ بارو اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانوے بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار کوئی جو مدینہ سے جوانے اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آپ نے ابھی جماعت اہل سنت کی مقدر شخصیت حضرت علامہ مولانا راجو شاہ محمد قاسم صاحب حبیبی بھگاتی خطیب امام جامع مسجد شفیع آباد سے نقل منتخب سماعت فرمایا۔ ہمارے درمیان حافظ عبدالرئیس صاحب تشریف فرما ہیں اور حافظ القادر نیاز صاحب شفیع خطیب امام نوری مسجد شیخ نگر وہ نظامت کے تحت انجام دے رہے ہیں۔ آج کی اس محفل کا انعقاد پچھلے سال کی طرح اس سال بھی محفل محترم جناب اختر پرویز صاحب نے کیا۔ ان کے بیٹے عزیزان شعیب بہرحال اس محفل کو اتنی محبتوں سے سجایا ہے انہوں نے کہ 11ویں شریف کا اہتمام کیا، غوث اعظم کی ذکر کی محفل سجائی اور ان کی خواہش ہوئی کہ تبرک تو لوگ کھائیں گے اور محبتیں آپس میں پیدا ہوں گی، لیکن کم سے کم اللہ رسول کا ذکر ہوگا۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہر محفل میں اس طرح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہو، بہت بڑا جلسہ ہو، بہت بڑی کانفرنس ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، آپ یقین کیجیے وہاں جلسے روڈ نہیں ہوتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہال میں بیٹھے ہیں کسی کے کمرے میں کسی کے مکان میں، اور اتنے کامیاب جلسے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنی بات کر سکتا ہے مختصر سے وقت میں، ورنہ ایک جلسے میں اتنے بیانات ہوتے ہیں کہ آدمی ایک آدمی کا بیان سنتا ہے دوسرے کا کام سے نکال دیتا ہے۔ کچھ کام کی باتیں تھوڑی دیر میں ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا اچھا اہتمام کیا ہے جناب اختر پرویز صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں خوشحالی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ اتفاق یوں سوچئے کہ آج آپ نے جشن غوث اعظم منایا، لیکن اتفاق
آج ہی کی تاریخ 22 جمادی الآخر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑی دیر آپ کے سامنے برکتیں حاصل کریں، چند اشعار حاضر خدمت میں سماعت فرمانے۔ حضور محدث اعظم ہی فرماتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، اور سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا، اور ساتھ سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، اور ساتھ سجدے بھی تھے روزے بھی زکات و حج بھی، حشر میں کچھ کام نہ آیا رحمت کے سوا، حشر میں کچھ کام نہ آیا رحمت کے سوا، اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رسول اللہ، جشن رسول اللہ، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ہم چاہیں گے کہ آپ اس محفل سے کچھ لے کر کے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، اپنے دامنوں کو بھر کے جائیے گا۔ ان کا نام ہے عبداللہ، اور کنیت ہے ابو بکر، اور لقب ہے صدیق و عتیق۔ باپ کا نام عثمان ہے، کنیت ہے ابو قحافہ، ماں کا نام سلمہ ہے، کنیت ہے ام الخیر۔ واقع فیل کے 2.5 سال بعد آپ شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کا سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جنگ تھا۔ آپ کے ایام طفلی کا زمانہ تھا، کم عمری کا واقعہ کہ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ نے ایک دن آپ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے ایک صنم خانے لے گئے، بت خانے لے گئے، جہاں لات منات حبل نائرہ کی شکل میں تمام معبودان باطل تھے، اور وہاں لے گئے۔ لے جانے کے بعد اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ کہا سے ہی آلہاتوں کا سمو الولا فسجدہا، اے بیٹے یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہیں، ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو۔ حضرت ابو بکر کی کم عمری کا زمانہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، باپ نے کام سے لگا دیا، نکل گئے بت خانے سے۔ حضرت ابو بکر نے پوری فیلڈنگ کا جائزہ لیا، اور لینے کے بعد سب سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ خدا ہوں گے تو انہیں آزما لو۔ آپ نے اعلان کیا سب سے پہلے انی عالم فاسقی، ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو کوئی آواز جھوٹوں سے نہیں آئی۔ آپ نے پھر فرمایا انی جائع فاطمی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، انی عالم فاسقی، میں پہنا ہوں مجھے کپڑا پہناؤ۔ تو کوئی آواز نہیں آئی، وہ تو خود ہی ننگے بھوکے تھے۔ تو آپ نے جان تو کیا ارشاد فرمایا؟ فَمْنَا نَفْسَكَ فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا، تم اپنے آپ کو بچاؤ گے خدا ہو، اپنا دفاع کرو گے خدا ہو۔ اور حضرت ابو بکر نے ایک پتھر اٹھایا اور منٹوں میں سب کو زمین دوز کر دیا۔ کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، باپ ادھر سے واپس آئے ابو قحافہ، یہ منظر دیکھا تو کہا بیٹا تم نے یہ کیا کر دیا؟ لیکن ہمت نہ تھی ابو قحافہ کے کچھ بولنے کی۔ بیٹے کا ہاتھ پکڑا، ماں کے پاس لے گئے، سلمہ کے پاس، اور کہا تمہارے بیٹے نے ایسا ایسا واقعہ پیش کر دیا۔ ماں کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ جس رات میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا، پیدائش سے پہلے ہاتف غیبی آواز میں کہہ رہا تھا
کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، خود صحابی اور ماں صحابیہ. آپ توجہ فرمائیں ذرا سا. آپ نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں پیش کی اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ اپنے آپ میں ان کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی تھی، وہ ذات گرامی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو واپس لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا، میں مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے ماتھے کی نظروں سے خدا کو دیکھا ہے. کفار مکہ مذاق اڑانے لگے اور پورے مکے میں کہنے لگے ارے دیکھو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تھا. اتنا لمبا سفر کہ راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس آئے. ابو جہل اینڈ کمپنی مذاق پر لگی ہوئی تھی. اتنے میں ان لوگوں نے سوچا لاؤ ابو بکر کو آج برگلا دیا جائے. اور جا کر کے حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں جس محمد پر تم ایمان لائے ہو آج وہ کہہ رہے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تھا. کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر جانتے ہو توجہ کرنے کا مقام ہے. جیسے ہی کفار مکہ نے حضرت ابو بکر سے کہا تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں سنو اگر میرا رسول اس سے بھی کوئی حیرت انگیز بات بتاتا تو ابو بکر اسے بھی مان لیتا، میں اسے بھی تسلیم کر لیتا. توجہ کیجئے کفار مکہ سمجھ گئے. کہا چلو سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے. کہا آپ گئے تھے؟ ہاں گئے تھے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے تھے؟ ہاں. یہ بتائیے مسجد اقصی میں آپ نے نماز پڑھایا؟ ہاں نماز پڑھایا. تو بتائیے مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے جنگلے ہیں، کتنے سوراخ ہیں؟ ادھر کفار مکہ یہ سوال کر رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمت جھوم اٹھی اور اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ مسجد اقصی کو اٹھا لو اور جا کر میرے نبی کے سامنے رکھ دو. جبریل نے لا کے مسجد اقصی رکھا. کفار کہتے ہیں کتنے دروازے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں کتنے دروازے ہیں، کتنے جنگلے ہیں، نبی فرماتے ہیں کتنے جنگلے ہیں، کتنے سوراخ ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں کتنے سوراخ. محترم سامعین کرام ایک بات اور سنیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مہینے کی 7 تاریخ کو جماعت الاخر کو آپ نے غسل فرمایا تھا اور ٹھنڈک کا کچھ اثر ہوا اور 22 جماعت الاخر کو آپ کا وصال ہوا. لیکن وصال سے پہلے بھی سن لیجیے کان کھول کر کے بہت توجہ کے ساتھ. جب ایام عدالت میں تھے حضرت ابو بکر تو کیا فرما رہے تھے؟ اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا اور کہا بیٹی عائشہ سنو اب میرا مال وارثوں کا ہو گیا ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. میں دنیا سے کوچ کرنے جا رہا ہوں. جتنا میرا مال ہے قرآن حدیث کی روشنی میں حقداروں کا بیٹوں کو بیٹیوں کو بانٹ دینا. اور عائشہ تمہارے 2 بہنیں ہیں، دونوں بہنوں کا حق ادا کر دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میرے بابا جان میرے تو ایک ہی بہن اسما ہے، یہ 2 بہنیں کہاں ہیں؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری جو سوتیلی ماں ہیں حبیبہ بنت خارجہ وہ حالت حمل سے ہیں، ان کے گھر بھی بچی پیدا ہو اور الحمدللہ حضرت ام کلثوم پیدا ہو. توجہ کیجیے ذرا سا. یہاں پر بتا کے کیا کہیں اس امت کو سمجھا کر کیا گئے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر یہ گئے کہ جس طرح باپ کے ترکہ میں حق بیٹوں کا ہے اسی طرح باپ کے ترکہ میں حق بیٹیوں کا. محترم سامعین کرام ایک آخری بات سن لیجیے بڑے پیار سے محبت سے بولیے سبحان اللہ. دل لگا کے بولیے یا رسول اللہ. ذرا توجہ کیجیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار 3 اصحاب صفہ میں سے دعوت کر دی. یہ اصحاب صفہ انہوں نے پہلے سمجھ لیجیے اور بڑے پیار سے سمجھیے گا. یہ اصحاب صفہ وہ نبی کے صحابی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر مدینہ شریف میں ایک چبوترا بنا اور اسی چبوترے پہ یہ بیٹھے رہا کرتے تھے. سنو ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا نہ مکان تھا نہ زمین تھی نہ جائیداد نہ ان کے پاس کوئی کاروبار نہ دکان نہ مشغلہ. ان کا کام کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چبوترا تھا وہاں بیٹھے رہتے تھے اور ان کا کام صرف اتنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنیں گے
इलेक्ट्रॉनिक जमाना नहीं था, अखबारात और रसायन का जमाना नहीं था, तो ये असाबे सुफा इसीलिए नबी के इंतजार में रहते थे, नबी की बातें सुनकर लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे, इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। और इनके खाने का कोई इंतजाम नहीं था। क्यों? इसलिए कि न कोई कारोबार न उनका कोई मसला, तो जानते हो खाने का इंतजाम कैसे होता था? बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लेना। इनके खाने का इंतजाम क्या होता था कि मदीने शरीफ से लोग आते थे आबादी से, और इनको अपने घरों में ले जाके खाना खिलाते। और अगर खाना नहीं खिला सकते थे तो इनका टिफिन आता था। बाज़ाब्ता सारे सुफा को चबूतरे पर मदीने की आबादी के लोग खाना पहुंचाया करते थे। क्यों? अहले मदीने को मालूम था इनका घर नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, मगर ये दीन मुस्तफा को फरोग दे रहे हैं, ये दीन मुस्तफा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो मदद करते थे। आज इसी तरह याद रखो, बहुत सारे लोग इस वक्त बड़ी जवाहर के साथ बयान कर रहे हैं मुतवल्लियों के खिलाफ, मस्जिद की कमेटी के खिलाफ। ऐसा हंगामा मचाने जराहत से कभी अमल नहीं होता, मोहब्बतों से अमल होता है, प्यार से अमल होता है। चाहे मस्जिद की कमेटी हो, चाहे मुतवल्ली साहब हो, चाहे इंतजामिया हो, और चाहे पब्लिक हो, आवाम हो, जो अपने इमाम के पीछे नमाज अदा करती है, इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ती है, वो पब्लिक क्यों ना हो, याद रखो अपना मिजाज बना लो कि जिस तरह अहले मदीना दीन को फैलाने के लिए असहाबे सुफा की मदद करते थे, इसी तरह हम भी दीन दावत की मदद करेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते थे, हाजिरी देते थे। हजरत अबू बकर ने उसमें से 3 आदमी की दावत किया, और जब असहाबे सुफा हजरत अबू बकर के घर पहुंचे तो गौर कीजिए जरा सा, हजरत अब्दुल रहमान वहां मौजूद थे, उन्होंने दस्तरखान लगाया, ठीक खाना खा लिया। लेकिन असहाबे सुफा ने पूछा, वालिद गिरामी हजरत अबू बकर कहां? कहा वो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो कहा जब तक वो नहीं आ जाएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। तवज्जो कीजिए, ऐसी मोहब्बतें होती हैं। हम लोग किसी के घर जाएं तो अगर खाना टाइम पे ना मिले तो बिगड़ जाएंगे कि भाई दावत दिया था, मजाक बना रखा है। वो कह रहे नहीं, जब तक दावत देने वाले नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। रात का काफी वक्त गुजर गया, हजरत अबू बकर वापस आए। जब वापस आए तो बीवी ने पूछा, आपको किसने रोक रखा था? मेहमानों ने खाना नहीं खाया? तो फौरन दस्तरखान लगाओ। बहुत नाराज हुए अपने बेटे अब्दुल रहमान पर, और दस्तरखान लगा दिया गया। तवज्जो कीजिए जरा सा, दस्तरखान लगाया, असहाबे सुफा बैठे, हजरत अबू बकर बैठे उस दस्तरखान पर, और जब खाना खाना शुरू किया तो असहाबे सुफा कहते हैं, अरे अबू बकर हम आपके दस्तरखान पर अजीब बरकत देख रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते, कौन सी बरकत देख रहे हो? कहा हम प्लेट से एक निवाला उठाते हैं तो 3 गुना खाना अपने आप बढ़ जाता है। अल्लाह, बहुत खुश हुए हजरत अबू बकर। पूरा वाकया जाकर अपनी बीवी को बताया कि खाने में बड़ी बरकत हुई, असहाबे सुफा हमारे घर आए थे, इतनी बरकत हुई कि खाना प्लेट में 3 गुना बढ़ रहा था। हजरत अबू बकर की बीवी कहती हैं, मेरे सरदार आइए चलिए, मैं घर की हांडी के पास आपको लेके चलती हूँ। जाके हांडी का ढक्कन खोला, कहा यही बरकत तो मैं अपने घर की इस हांडी में देख रही हूँ कि खाना 3 गुना बढ़ गया। रात तवज्जो कीजिए, हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए और उस खाने को लिया, सरकार की बारगाह पहुंच गए। एक वफद मुसलमानों तक जाने वाला था, एक मकाम पर मुआहदा खत्म हो गया था, दूसरी फौज जा रही थी। सरकार ने फरमाया, अबू बकर खाना रोक लो, जाने वाली फौज को खाना खिला देना। सुबह हुई तो सारी फौज ने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी वो खाना कम नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, मेहमानों की कदर करो, मेहमानों से भागा मत करो। एक बात मेरी सुना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना खाते थे तो दस्तरखान लगा देते थे, और कोई मेहमान नहीं मिलता था तो एक मील मेहमान को ढूंढने निकल जाते थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में भी आंसू थे। लोगों ने पूछा, अली क्यों रो रहे हैं? कहा क्या बताऊं, आज तीसरा दिन गुजर रहा है, घर में कोई मेहमान नहीं आया। तो पहले का तरीका क्या था कि वो सोचते थे मेहमान आ जाए तो खाना खाएं, और हम लोगों ने क्या किया है कि मेहमान चला जाए तो खाना, चाय पे चाय दे रहे, चाय पे चाय दे रहे, जल्दी जाए तो हम लोग खाना खाएं। हज़रात, मेहमान की कदर करो। मैं एक बात और बता दूं, जब मेहमान किसी के घर में आता है तो वो अकेला नहीं आता, अल्लाह ताला उसका रिस्क आपके घर पहले ही भेज देता है। और नोट करो, उस मेहमान की बरकत से अल्लाह ताला आपको भी अच्छे अच्छे खाने अता फरमा देता। और
اس لیے مہمان نوازی کا جذبہ رکھو اور طریقے مصطفیٰ کے ساتھ ہر کام کرو. بہت تھوڑا سا دماغ لگانا پڑتا ہے. جب کھانا کھائیے تو دسترخوان لگا لیجیے. بولو محبت سے سبحان اللہ. کھانا کھائیے تو دسترخوان لگا لیجیے. سر پہ ٹوپی رکھ لیجیے. پلیٹ صاف کر دیجیے. بہت سارے لوگ پلیٹ نہیں صاف کرتے, کھانا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ان کو حکم کیا ہے؟ کھانا ایسے چھوڑنا چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنا کھانا لو, باقی برباد مت کرو. اور کھانا کھانے کے بعد جو پلیٹ میں اسے صاف کر لو. کیوں؟ بہت بڑا فائدہ ہے. جب پلیٹ صاف کرو گے تو یہ پلیٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی, اے اللہ جس نے مجھے عزت دی ہے اس کی مغفرت فرما. اس لیے دوستو آؤ ہم اور آپ سب صحابہ کی زندگی کو گزاریں. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار, اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اللہ رسول کے دشمنوں پر سخت ہیں, کافروں پر سخت ہیں, اور آپس میں رحم دل ہیں. بولو سبحان اللہ. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ ان کی صفت قرآن نے بیان کی کہ دشمنوں پر سخت ہیں, آپس میں رحم دل ہیں. اور ہم لوگوں نے پلٹی مار دی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دشمنوں پر نرم دل ہو گئے اور آپس میں سخت ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو صحابہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.